حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا تھا، تو آپ نے جو کمال کر کے دکھایا وہ یہ ہے کہ یمن کے پورے علاقے کو صرف 7 سالوں میں غربت بالکل ختم کر دی وہاں پہ آپ نے، کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو جو آپ بتا رہے تھے کہ زکوٰۃ کا اگر پراپر نظام ہو اور اس کو کلیکٹ کرنے والے اور بانٹنے والے ایماندار اور مخلص ہوں تو صرف 5، 6، 7 سالوں میں پورے ملک سے غربت ختم کی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ جو اس کے فوائد ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے مال کی زکوٰۃ دی وہ مال کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب مال کا کیا شر ہے؟ مال تکبر لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے کو تکبر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ مال ریاکاری اور دکھاوا لاتا ہے، مال بخل لے کر آتا ہے، کنجوسی لے کر آتا ہے۔ بہت اربوں روپیہ پڑا ہوا ہو تو کروڑوں کی زکوٰۃ بنتی ہے اور یہ کروڑوں کی زکوٰۃ نہ دینے والا بخیل کہلاتا ہے کہ وہ اب اللہ کے مال کا حق ادا نہیں کر رہا۔ جو ادا کرنے والا ہوتا ہے وہ بخل کی صفت سے متصف نہیں ہوتا، بخل کے سارے عذابات سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مال کی ہوس اور مال کی محبت میں بے انتہا کمی ہو جاتی ہے جو سال ہا سال کروڑوں روپے کی زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے دینے والا ہو۔ تو مال کی محبت کو کم کرنے کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ دینا شروع کر دے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر زکوٰۃ کا مال صحیح مال کے ساتھ جڑا رہے تو اللہ تعالیٰ صحیح مال کو ہلاک و برباد فرما دیتا ہے۔ یعنی دونوں کو الگ کرنا ہے، جیسے ہی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے صحیح مال کو الگ کرو۔ زکوٰۃ اب تمہارا نہیں، اب غریبوں کا حق ہے۔ اگر تم نے بینکوں میں جمع کر کے رکھا ہوا یہ صحیح مال کو بھی دیمک ہے، صحیح مال کو بھی لگ جائے گی اور صحیح مال تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو کہتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ فرما اور خرچ نہ کرنے والے بندے کے مال کو تباہ و برباد فرما۔ یعنی یہ دنیاوی فوائد اور نقصانات، دنیاوی فوائد اور نقصانات ہیں۔ اسی طرح اگر ہم زکوٰۃ کا ایک بڑے پیمانے پر فائدہ دیکھیں تو معیشت کا استحکام اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ بڑی اہم بات۔ دنیا بھر میں جہاں پر ٹیکس فری زونز ہیں، دنیا کے سرمایہ دار چاہتے ہیں کہ وہاں پر کاروبار لگایا جائے۔ جب کاروبار وہاں پر لگتا ہے، روزگار ملتا ہے، معیشت میں اس ملک کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آتی ہیں۔ تو جہاں پہ 0 ٹیکس ہو اور صرف 2.5% زکوٰۃ والا معاملہ ہو، پوری دنیا کے سرمایہ دار اس ملک کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور معیشت کو وہ استحکام ملتا ہے جس کا تصور نہیں ہے۔ تو آج یورپ، امریکہ سے لوگ عرب امارات کی طرف آتے ہیں کیونکہ 0 ٹیکس ہے، جو کماتے ہیں پورا جیب میں آ جاتا ہے، کوئی ادھر ٹیکس نہیں ہے۔ تو اسلام نے بھی جو زکوٰۃ رکھی ہے وہ 2.5% ہے، اور اس میں بھی غور کرنے والی بات ہے کہ اگر آپ کی 3 لاکھ تنخواہ ہے تو ٹیکس تو 3 لاکھ پر لگتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے 3 لاکھ میں سے اگر سال کے اینڈ پہ تم نے 1.5 لاکھ بچایا ہے تو صرف 1.5 لاکھ پہ 2.5% دے۔ بالکل ایسا ہے، جو سیونگ ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جیسے اگر ہم دل کا اور انسان کے جسم کا معاملہ دیکھیں، اگر خون دل میں ہی جمع رہے، باقی اعضاء تک خون نہ پہنچے تو باقی اعضاء اور جسم پورا سڑ جاتا ہے، کہیں بھی کلاٹ بن جائے، کہیں بھی کلاٹ بن جائے۔ یہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ بھی اسی طرح فائنینشل سسٹم کو مانیٹر کرتا ہے کہ امیروں سے پیسہ فلوٹ کر کے غریبوں تک آتا ہے، وہاں پر اسٹک نہیں رہتا۔ جن ممالک میں پیسہ غریبوں تک نہیں پہنچتا، امیروں تک اسٹک رہتا ہے، وہاں امیر تر اور غریب تر رہتا ہے، اور ان دونوں میں اتنا ڈفرنس ہوتا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ غریب بس کے کرائے کو افورڈ نہیں کر سکتا اور امیر ایک شہر سے دوسرے شہر ہیلی کاپٹر اور جہازوں میں حلوے پہنچانے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ڈفرنس، یہ زکوٰۃ اس سارے ڈفرنس کو بہت منیمائز کرتی ہے کہ غریب بھی ہو تو بہترین لائف سٹائل گزار سکے اور امیر بھی ہو تو اس کے مقابلے میں تو بہتر ہو لیکن بہت بڑا فاصلہ نہ ہو۔ اسی طرح گھریلو جو محبتیں ہیں اس کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تم صدقہ کرتے ہو اس میں سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ اپنی زوجہ پر خرچ کرنے میں بہت زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرے، بیٹوں پر، والدہ پر، تو پورے گھر میں محبت کا زبردست ماحول بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ گھر جہاں پر شوہر بخیلی کا مظاہرہ کرتا ہے وہاں پر گھر میں ہمیشہ ناچاکیاں رہتی ہیں، تو گھر کو اچھے طریقے سے چلانا۔ فائنلی مجھے ایک بات بتا دیجیے، چونکہ بات ہو رہی تھی تو اسی ریلیونس میں کہ ہمارے ہاں جو ریلیٹیوز کو زکوٰۃ دینے کا تصور ہے، آپ کے خیال میں سب سے پہلے ہمیں اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ہی دیکھنا چاہیے یا مثال کے طور پہ ہمیں باہر والوں کو دیکھنا چاہیے؟ اس ذرا ایک تھوڑا سا بتا دیجیے۔ جی سب سے پہلے تو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ہر بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو فوکس کر لے گا تو سارے ہی غریب اس میں آ جائیں گے، اور اس میں جو ضروری ہے اپنے اوپر والوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں باپ کو، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، لیکن اپنے دائیں بائیں دے سکتے ہیں، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو، اپنے خالہ
کو, اپنے ماموں کو, تو یہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں. بندہ جا کے چیریٹی آرگنائزیشن میں 10-10 لاکھ روپے دے رہا ہے اور اپنے چچا کے گھر میں آٹے کے بھی پیسے نہ ہوں, بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہ ہوں, اور یہ بندہ بعض اوقات لوگ امیر گھرانے میں ہوتے ہیں لیکن اپنے بھائی سے حال نہیں پوچھتے. جب تک وہ نہیں مانگے گا نا تو میں نے اس کو آفر نہیں کرنا. یہ جو بے حسی ہمارے معاشرے میں ہے نا, وہ بہت زیادہ نقصان.